نشست نمبر 68 ہم نے ابھی ختم کی اور اب نشست نمبر 69 پہ بات ہم کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپسی کے بعد کم و بیش پورا مہینہ ربیع الاول کا مدینے میں حضور نے وہاں سے واپسی کے بعد کم و بیش پورا مہینہ ربیع الاول کا مدینے میں گزارا۔ پھر اس کے بعد مشرکین کی طرف سے کچھ خبریں ملنا شروع ہوئیں۔ معلوم ایسا ہوتا تھا کہ وہ بدر کی شکست کے بعد حضور کو کوئی لمحہ چین کا دینا نہیں چاہتے ہیں اور انتقام کی آگ میں جل رہے ہیں، لہذا حضور نے پھر رخت سفر باندھا اور اس مرتبہ بقول ابن ہشام رحمہ اللہ تعالیٰ، ابن اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ کے بعد ان کے عبداللہ بن ام المکتوم کو مدینے پر اپنا نائب مقرر فرمایا۔ ان دونوں کی روایات کے مطابق آپ نجران تک، جو کہ وادی حجاز میں ایک معدنی مقام تھا اور جہاں کانیں واقع تھیں، تشریف لے گئے۔ یہ مقام فرا کے نزدیک تھا مگر اس کی محل وقوع میں اختلاف ہے۔ ایک فرا تو ایک گاؤں ہے جو کہ مدینے کے قریبی واقع ہے، دوسرا فرا بقول مورخین کی ایک سرسبز مقام ہے جو کہ مدینے سے تقریباً 100 میل ہوگا اور وہی زیادہ قرین قیاس ہے۔ بہرحال وہاں کوئی مقابلہ نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمادی الاول تک قیام فرما رہے اور پھر مدینہ شریف واپس تشریف لے آئے۔ بسم اللہ۔ بنی قنقاع کا واقعہ۔ حضور کی عدم موجودگی میں بنی قنقاع نے زیادہ دلیر ہونا شروع کر دیا، گو کہ ان کا ریکارڈ پہلے ہی سے کچھ اچھا نہ تھا۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس معاہدے کی سب سے پہلے خلاف ورزی کی جو کہ اہلیہ نے مدینہ اور یہود کے درمیان حضور نے کرایا تھا، بلکہ در پردہ وہ قریش کے لیے کام کرتے رہے اور ان کے لیے جاسوسی اور ان کی مدد کرتے رہے۔ بدر والے دن بھی جنگ میں کوئی مدد نہ کی جو کہ حلیف ہونے کی وجہ سے ان پر فرض تھی، مگر حضور نظر انداز کرتے رہے۔ اسے وہ مسلمانوں کی کمزوری سمجھے اور شیر ہو گئے۔ دریں اثنا یہ واقعہ پیش آیا اور اس طرح کہ ایک عرب عورت جو کہ ایک یہودی سونار کی دکان پر سانس لینے کے لیے بیٹھی تھی، پوری طرح پردے میں تھی۔ وہ کہیں سے بھی کوئی آوارہ خاتون نظر نہیں آ رہی تھی، مگر یہودیوں کو سرکشی کے لیے موقع کی تلاش تھی، لہذا اسے تفنن توا کا نشانہ بنا لیا۔ اس کے کپڑے اس طرح کھینچے کہ وہ پشت کی طرف سے برہنہ ہو گئی۔ وہ ایسے قبیلے سے تھیں جو پورا جسم ڈھانپتا تھا۔ اس پر ایک عرب نے مداخلت کی، اس کے کپڑے برابر کر دیے، ساتھ میں یہودیوں کو تنبیہ بھی کی کہ اس کو تماشا نہ بنائیں۔ اس پر اس کی ایک یہودی سے سخت کلامی ہو گئی، لہذا یہودیوں نے اسے قتل کر دیا اور اس کے ورثاء نے انصار مدینہ سے مدد چاہی اور انہوں نے اس یہودی کو قتل کر دیا جس نے مسلمانوں کو قتل کیا تھا۔ اس طرح مسلمانوں اور یہودیوں میں تعلقات کشیدہ ہو گئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدم موجودگی کی وجہ سے مسلمانوں نے تحمل سے کام لیا اور کوئی بڑی کارروائی نہیں کی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو بقول ابن اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ وہ یہودیوں کے بازار سوق میں تشریف لے گئے۔ ان سے فرمایا کہ اے گروہ یہود، اللہ سے ڈرو، کہیں قریش جیسی سزا کا نشانہ نہ بن جاؤ اور اسلام اختیار کرو، جیسا کہ تمہاری کتاب میں میرے بارے میں نشانی موجود ہے۔ مگر انہوں نے بجائے اسلام قبول کرنے کے بہت ہی گستاخانہ رویہ اختیار کیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سمجھتے ہو کہ ہم بھی تمہاری قوم کی طرح ہیں؟ تم اس دھوکے میں مت رہنا، ہم مختلف قسم کے لوگ ہیں۔ وہ تو بیچارے جنگ کی ابجد سے بھی واقف نہیں تھے، اس لیے تم نے ان پر فتح پا لی اور تم مغرور ہو گئے۔ جب ہم سے واسطہ پڑے گا تو تمہیں ہماری سپاہگری اور سپاہانہ صلاحیتوں کا از خود اندازہ ہو جائے گا۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ کی روایت کے مطابق ان سے
بن ثابت کے آزاد کردہ غلام، اور ان سے سعید بن جبیر یا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ یہ آیتیں اس موقع پر ہی نازل ہوئیں جن کا بہاں محاورت ترجمہ درج کیا جا رہا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ جنہوں نے کفر کیا ہے ان قریب مغلوب ہوں گے اور جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ دو جماعتیں جو بالمقابل آئی ہیں ان میں تمہارے لیے پیشوا نشانی تھی۔ ایک جماعت اللہ کی راہ میں جنگ کر رہی تھی، دوسری کافروں کے لیے، اور وہ انہیں اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے۔ اللہ اپنی مدد سے جسے چاہے نصرت دے، بے شبہ اس میں صاحب بصیرت لوگوں کے لیے عبرت ہے۔ اس کے بعد حضور نے ان کا محاصرہ کر لیا، اور ابن شام کے مطابق بشیر بن المنظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں نائب مقرر فرمایا، اور یہ محاصرہ 15 دن تک جاری رہا۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر تو وہ آپ کا حکم ماننے پر تیار ہو گئے۔ جب اللہ نے آپ کو ان پر قدرت عطا فرمائی تو عبداللہ بن ابی سلول اٹھا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے دوستوں سے نیک سلوک کیجیے، لیکن آپ نے اس کی بات سے جانب سے روح مبارک پھیر لیا۔ یہ وہ شخص تھا جس کی ریشہ دوانیوں سے تاریخ بھری ہوئی ہے۔ اس کا وتیرہ تھا کہ جب پھنس جاتا تھا تو باغی تلافی پر اتر آتا تھا، اور جیسے ہی موقع ملتا اسلام کی جڑیں کاٹنے پہ لگ جاتا۔ لیکن اس گستاخ نے اپنا ایک ہاتھ حضور کی ذرہ مبارک کی ایک جیب میں ڈال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارسلنی، مجھے چھوڑ دو، اور آپ کا چہرہ مبارک غصے کی وجہ سے ایک لمحے کے لیے بادل کی طرح سیاہ ہو گیا، لیکن اس نے ہاتھ نہ نکالا۔ تو دوبارہ اور زیادہ برہمی سے فرمایا کہ تیرے لیے خرابی ہے، چھوڑ مجھے۔ اس نے کہا، نہیں چھوڑ، واللہ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا تا وقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھیوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا وعدہ فرمائیں۔ یہ 400 غیر ذرا پوش ہوں اور 300 ذرا پوش ہیں جنہوں نے میری حفاظت کی۔ کیا آپ ان کو ہلاک کر دیں گے؟ واللہ میں آفات زبانہ سے ڈرتا ہوں۔ درِ اسلام وہ آیت نازل ہوئی جس میں یہود و نصارہ کو ولی بنانے کی ممانعت آئی۔ ترجمہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہودی اور نصارہ کو ولی نہ بناؤ، ان میں سے بعض کے دوست ہیں، تم میں سے جو انہیں ولی بنائے گا وہ انہی میں گنا جائے گا۔ بے شبہ اللہ تعالیٰ قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تم خود دیکھ لو گے کہ ان کے دل میں مرض ہے، مسلمانوں کی طرف سے بغض ہے اور کینہ ہے۔ اس کے بعد یہود کے دوسرے حلیف عبادہ بن الصامت جو کہ بنی اوف میں سے تھے، اور یہود سے اسی طرح معاہدہ تھا جیسا کہ عبداللہ بن ابی سلول کے ساتھ تھا، کھڑے ہوئے، اور انہوں نے بنی قنیقہ کا حلیف نہ ہونے کا اعلان کیا، اور حضور سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ اور رسول اور ایمان والوں سے محبت رکھتا ہوں، اور ان کفار اور ان کی دوستی سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ اس کے بعد ایک دوسری آیت نازل ہوئی جو کہ عبداللہ بن ابی سلول کے اس خدشے کے جواب میں تھی، جس میں اس نے بجائے اللہ سے ڈرنے کے آفات زمانہ سے ڈرنے کی بات کی تھی۔ ترجمہ، وہ جلدی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ ہمیں کوئی آفات نہ گھیر لیں، ان قریب وہ دیکھ لیں گے اور نادمین میں سے ہوں گے جب اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا یا اپنے کسی اور امر سے سرفرازی عطا فرمائے گا، تو ان لوگوں کو تاسف ہوگا جنہوں نے بات اپنے دل میں چھپا رکھی ہے، اور ایمان والے کہیں گے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی قسم پوری کوشش کی، بڑی بڑی قسمیں کھائی تھیں۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے بندوں کی توصیف ان آیات کے ساتھ فرمائی ہے۔ ترجمہ، کہ تمہارے دوستوں صرف اللہ اور اس کے رسول اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں، جو نماز کو قائم رکھتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ پھر اگلی آیت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگوں کے لیے ہے، جو لوگ اللہ کے رسول کی طرف پھر جائیں اور صاحب ایمان بھی ہوں، ان سے دوستی رکھیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ اللہ ہی غلبہ پائیں گے۔